ہو ہمارے خدا یسوع مسیح کے پاک انجیل مقدس متی کے مطابق اس وقت یسوع جلیل سے اردن کے کنارے یوحنا کے پاس آیا تاکہ اس سے بپتسمہ پائے، لیکن یوحنا نے اسے منع کر کے کہا کہ میں تجھ سے بپتسمہ پانے کا محتاج ہوں اور تو میرے پاس آیا ہے۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، اب ہونے دے، کیونکہ ہمیں مناسب ہے کہ یوں ہی ساری راست بازی پوری کریں۔ تب اس نے ہونے دیا اور یسوع بپتسمہ پا کر فیر فور پانی سے نکل کر اوپر آیا، اور دیکھو اس کے لیے آسمان کھل گیا اور اس نے خدا کی روح کو کبوتر کی مانند اترتے اور اپنے اوپر آتے دیکھا، اور دیکھو آسمان سے ایک آواز یہ کہتی ہوئی آئی کہ یہ میرا بیٹا ہے المحبوب، جس سے میں خوش ہوں۔ پاک انجیل کے وسیلے سے ہم سب کے گناہ معاف کیے جائیں۔ مہربانی سے سب تشریف رکھیں، بیٹھ جائیں۔ اور دیکھو آسمان سے ایک آواز یہ کہتی ہوئی آئی کہ یہ میرا بیٹا ہے المحبوب، جس سے میں خوش ہوں۔ عزیز بھائی اور بہنوں، یہ خدا کا پیارا بیٹا جو خدا کی پاک مرضی پوری کرنے کے لیے اس دنیا میں آیا، اس نے اپنی زندگی کے ذریعے، اپنی باتوں کے ذریعے، اپنے کاموں کے ذریعے خدا کی بادشاہی کا پرچار کیا، خدا کی بادشاہی کو قائم کرنا چاہا۔ اسی لیے خدا اس سے خوش ہے۔ کہتے ہیں کہ پہلے آدم کے ذریعے اس دنیا میں موت آئی، لیکن دوسرا آدم جو خدا یسوع مسیح ہے، اس کے ذریعے زندگی اس دنیا میں آئی، اور خدا زندگی کا کلام جو ہے اپنے بیٹے کے ذریعے ہمیں پیش کرتا ہے کہ کلمہ خدا تھا، کلمہ ہی خدا کے ساتھ تھا، کلمے کے ذریعے ہی سب کچھ بنایا گیا۔ آج کی پہلی تلاوت میں ہم نے دیکھا خدا اپنے بندے اشعیاء کو اپنے لوگوں کے پاس بھیجتا ہے اور انہیں امید دلاتا ہے کہ میں تمہیں بحال کروں گا، میں تمہیں آباد کروں گا اور قومیں خدا کا نور دیکھیں گی۔ یہ الفاظ غور طلب ہے آج کی پہلی تلاوت میں کہ قومیں خدا کا جلال دیکھیں گی، قوموں میں خدا کے نور کی منادی ہوگی، کیونکہ نور ہمارے درمیان ہے اور نور کی تجلی جو ہے ہم پر چمکی ہے۔ اسی نور کو دیکھتے ہوئے مجوسی خدا یسوع مسیح کو سجدہ کرنے آئے۔ اسی نور کا آج اظہار دریائے اردن کے پانیوں میں ہو رہا ہے، جس کے لیے آسمان کھل جاتا ہے اور آسمان سے آواز سنائی دیتی ہے۔ یہ آواز کس کی ہے؟ خدا پاک کی، جو اپنے پیارے بیٹے کو اس دنیا میں نور بنا کر بھیجتا ہے، جس کے آج بپتسمہ کی ہم عید مناتے ہیں۔ اور آج کی دوسری تلاوت میں ہم نے دیکھا کہ مقدس پالوس رسول جو ہیں وہ کرنتھیوں کی کلیسیا کو اپنا خط تحریر کرتے ہوئے، اور آج کی دوسری تلاوت رسولوں کے اعمال میں سے پڑھی گئی، اس میں بھی رسولوں کی گواہی ہے، لیکن جو پراپر ہے آج کی تلاوت وہ کرنتھیوں کے نام خط میں سے ہے، کہ جس میں اس بات کا ذکر ہے کہ جلال اور فضل ہمیں خدا یسوع مسیح کے آنے سے ملا ہے، کیونکہ یہ خدا کا وہ قدوس ہے جس کے بارے میں لوگوں نے اتنا انتظار کیا۔ صدیوں تک خدا نے اپنے لوگوں کو اپنے انبیاء کے ذریعے تیار کیا کہ میرا قدوس اس دنیا میں آنے والا ہے، میرا ڈیرا اس دنیا میں لگنے والا ہے، اور میرے قدوس بیٹے کی وجہ سے دنیا جو ہے وہ نجات پائے گی اور دنیا جو ہے گناہ کی غلامی سے رہائی حاصل کرے گی۔ آج بپتسمے کی عید ہمیں اسی رہائی کے بارے میں بتاتی ہے کہ یہ رہائی خدا یسوع مسیح پر ایمان لانے سے اور اس کے نام پر استقبال پانے سے ہمیں ملی ہے۔ خدا کا سارا پیار، خدا کی ساری قدرت، خدا کا سارا فضل، خدا کی ساری برکت ہمیں اسی بپتسمے کے وسیلے سے حاصل ہوتی ہے اور ہم ہمیشہ خدا میں آگے بڑھتے ہیں۔ بپتسمہ کی عید مناتے ہوئے
آج بپتسمہ پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ بپتسمہ کس زبان کا لفظ ہے، کہاں سے نکلا ہے، اس کے لغوی معنی کیا ہے، اور بپتسمہ کا تاریخی پس منظر کیا ہے، بپتسمہ جو ہے وہ کتنے قسم کا ہے، بپتسمے کے ذریعے ہم کیا حاصل کرتے ہیں، اور پاک کیتھولک کلیسیا میں کیسے بپتسمہ دیا جاتا ہے، اور کیسے اسی بپتسمے کے وسیلے سے ہمیں نجات ملتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم غور کرتے ہیں کہ بپتسمہ کس زبان کا لفظ ہے۔ بپتسمہ جو ہے یونانی زبان کے لفظ بپتسمہ سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے پانی کا ڈیرا جانا، ڈبونا، ڈبکی لگانا، گوتا لگانا یا پانی سے باہر نکلنا، یہ اس کے لغوی معنی ہے کہ بپتسمہ کے ذریعے سے ہمیں جو ہے پاکیزگی حاصل ہوتی ہے۔ بپتسمے کے وسیلے سے ہم نئی زندگی کا آغاز کرتے ہیں۔ بپتسمہ 7 ساکرامنٹوں میں سے پہلا ساکرامنٹ ہے۔ کس کس کو 7 ساکرامنٹ آتے ہیں؟ جھوٹ نہیں بولنا، ہاں صحیح دسنا ہے۔ اگر میں سارے کا ایگزام لے لیں انڈیویجولی تو پاس ہو جاؤ گے؟ ویری گڈ، بہت اچھی، یہ تو بڑی ایکٹیو کلیسیا ہے۔ بابو جی آپ کی کلیسیا تو بڑی ایکٹیو ہے، ان کو تو روزمرہ کی ساری دعائیں ساری آتی ہیں۔ ویری گڈ، بہت اچھے۔ تو چوتھا ساکرامنٹ کون سا ہے؟ چوتھا اعتراف، بہت اچھا، ویری گڈ۔ اسی طرح آپ کے فنگر ٹپس پہ آپ کی جو مذہبی باتیں ہیں، مذہبی جو سچائیاں ہیں، جو ایمانی سچائیاں ہیں، وہ آپ کو یاد ہونی چاہیے۔ جس طرح آپ دنیاوی چیزوں سے لگاؤ رکھتے ہیں، تعلیم سے، ہنر سے، دنیاوی جتنے بھی مصروفیات ہیں ان سے لگاؤ رکھتے ہیں، ایسے ہی آپ کو اپنے مذہب کے بارے میں لگاؤ ہونا چاہیے۔ مذہب کو سیکھنا ہے، مذہب کی باتوں کو سیکھنا ہے، پاک کلام کو پڑھنا ہے، اپنی روزمرہ دعاؤں کو پڑھنا ہے، ان کے وسیلے سے ہمیں برکت ملتی ہے۔ تو 7 ساکرامنٹوں میں سے پہلا جو ہے وہ بپتسمہ ہے۔ اور بپتسمہ کا اگر ہم تاریخی پس منظر دیکھیں تو اس کے بارے میں ہمیں بائبل مقدس میں جو ہے وہ بیان ملتا ہے، پرانے عہد نامے میں بھی اور نئے عہد نامے میں بھی۔ یہ طہارت کی علامت ہے، پاکیزگی کی علامت ہے۔ اور جیسے پرانے عہد نامے میں ہم نعمان کوڑی کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ اس کو غوطہ لگانے کے لیے کہا گیا، اسے شفا ملی اور خدا نے پانی کے ذریعے اسے پاک کیا۔ نئے عہد نامے میں یوحنا اصطباغی کے بپتسمے کا ذکر ہے، خدا یسوع مسیح کے بپتسمہ پانے کا ذکر ہے، اور رسولوں کے بپتسمے کا ذکر ہے جو انہوں نے خدا یسوع مسیح سے تعلیم حاصل کر کے لوگوں کو دیا۔ رسولوں کے اعمال میں بار بار اس بات کا ذکر آئے گا کہ رسولوں نے بپتسمہ دیا۔ اور رسولوں نے کہاں سے تعلیم حاصل کی تھی؟ کیا کسی وہ یونیورسٹی میں گئے تھے؟ کیا کسی اور مفکر کے پاس گئے تھے؟ نہیں، خدا یسوع مسیح ان کا مفکر ہے، خدا یسوع مسیح ان کا پروفیسر ہے، خدا یسوع مسیح ان کا سب کچھ ہے۔ خدا یسوع مسیح سے انہوں نے تعلیم حاصل کی، تو پھر جو بپتسمہ انہوں نے دیا وہ خدا یسوع مسیح کی تعلیم کے مطابق دیا۔ اس لیے جو ان کا بپتسمہ ہے وہ یسوع مسیح کا بپتسمہ ہے۔ اس لیے اس کے بپتسمے کو، رسولوں کے بپتسمے کو ہم کبھی بھی چیلنج نہیں کر سکتے، کبھی بھی ہم اسے غلط نہیں کہہ سکتے۔ جیسے آج کل بہت سی بدعتیں ہیں، جیسے آج کل بہت سے جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، خود ساختہ نبی بنے پھرتے ہیں، اور پاک کلام کی جو ہے مکمل جانکاری حاصل نہیں کرتے۔ کہتے ہیں نیم حکیم خطرہ جان، نیم ملا خطرہ ایمان۔ وہ یسوع مسیح کے بپتسمے کی بجائے یوحنا اصطباغی کے بپتسمے کی تعلیم دے رہے ہیں۔ یوحنا اصطباغی خود کہتا ہے کہ میرا بپتسمہ تو اتنی ویلیو نہیں رکھتا، یہ تو پانی کا بپتسمہ ہے، عام سا بپتسمہ ہے، میرے بعد جو آتا ہے وہ طاقتور ہے، قوی تر ہے، وہ تمہیں روح اور آگ سے بپتسمہ دے گا۔ میں تو تمہیں پانی سے بپتسمہ دے رہا ہوں اور دریائے اردن کے پانی سے بپتسمہ دے رہا ہوں۔ دریائے اردن کا پانی پتہ نہیں کہاں سے آ رہا ہے، اس میں کون کون سے اور ساختیں شامل ہو جاتی ہیں، یہ پاک ہے یا نہیں ہے، لیکن جس
پانی سے وہ بپتسمہ دے گا، جس روح سے وہ بپتسمہ دے گا اس سے زندگی کا آغاز ہو جائے گا، نئی زندگی کا آغاز ہو جائے گا۔ تو آج کا جو کم علم اپنے آپ کو وہ بڑا عالم سمجھتے ہیں، لیکن کم علم عالم ہے، ان کی تعلیم بھی پوری نہیں ہے۔ ہاں، کوئی جو ہے کس کلاس میں فیل ہوا ہے، کوئی کس کلاس میں فیل ہوا ہے، کام کوئی ملتا نہیں، اور آسانی سے وہ خدمت کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور ان کی تعلیم جو ہے وہ بہت دفعہ جھوٹی تعلیم ہوتی ہے۔ ہاں، کیونکہ بپتسمہ کے بارے میں جھوٹی تعلیم دیتے ہیں، پھر مقدسہ مریم کے بارے میں، بائبل مقدس کے بارے میں جھوٹی تعلیم دیتے ہیں۔ ایسے خادموں سے ہوشیار رہنے کے لیے کہا گیا ہے۔ یہ میری بات نہیں ہے، یہ پاک کلام کی بات ہے۔ خدا کا پاک کلام انجیل مقدس کہتی ہے کہ بس تم خادموں کے درمیان امتیاز کرنا سیکھو، روحوں کا امتیاز کرو، ان کے درمیان فرق نکالو کہ کون سی روح خدا کی طرف سے، کون صحیح تعلیم دے رہا ہے، کون جو ہے وہ جھوٹی تعلیم دے رہا ہے، کون بدعتیں پھیلا رہا ہے، کون بپتسمے کے بارے میں جھوٹی تعلیم دے رہا ہے۔ ہاں، خدا یسوع مسیح کے بپتسمے کو لیتے ہیں۔ خدا یسوع مسیح نے دریائے اردن میں بپتسمہ پایا۔ تو آج کل جو دوسری مشنوں کے لوگ ہیں یا جو بدعتیں پھیلانے والے ہیں، جھوٹی تعلیم دینے والے، وہ کہتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح نے بڑے ہو کر بپتسمہ لیا، اور بچے کو پتہ نہیں ہوتا بچے نے کون سے گناہ کیے ہوتے ہیں، بڑے ہو کر بپتسمہ دینا چاہیے، کیونکہ تب آپ اپنے گناہوں کا اقرار کر سکتے ہیں۔ بھائی سب سے پہلے بات کرنے کی، غور کرنے کی ضرورت ہے، دھیان و گیان کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا خدا یسوع مسیح نے گناہوں کی معافی کا بپتسمہ لیا تھا؟ کیا خدا یسوع مسیح نے کوئی گناہ کیا تھا؟ کیا خدا یسوع مسیح میں کوئی گناہ تھا؟ پھر تو پہلی بات ہے ان کا بپتسمہ جو ہے یسوع کا بپتسمہ نہیں ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ بڑے ہو کر 12 سال 20 سال کی عمر میں بپتسمہ لینا چاہیے کیونکہ گناہوں کا پتہ ہوتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ غلط ہے کہ یسوع نے کوئی گناہوں کی معافی کا بپتسمہ نہیں لیا۔ یوحنا اسباغی خود کہتا ہے، جب خدا یسوع مسیح کو دیکھتا ہے کہ میری طرف چل کر آئے دریائے اردن میں، 60 کلومیٹر کا سفر طے کر کے خدا یسوع مسیح دریائے اردن میں پہنچے تھے، اور یوحنا اسباغی سے بپتسمہ لینے کے لیے، اور یوحنا اسباغی کہتا ہے، اے خدا میں تو خود تجھ سے بپتسمہ پانے کا محتاج ہوں اور تو میرے پاس آتا ہے۔ خدا یسوع مسیح کیا کہتے ہیں؟ اب تو ہونے ہی دے، کیونکہ مجھے ساری راست بازی ایسے ہی پوری کرنی ہے، مجھے شریعت کو ایسے ہی پائے تکمیل تک پہنچانا ہے، میرے بارے میں جتنی پیشن گوئیاں کی گئی انہیں ایسے ہی تکمیل تک پہنچانا ہے، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے اور تجھے بتایا گیا کہ جس پر تو خدا کے روح کو جسمانی صورت میں کبوتر کی صورت میں دیکھے وہی خدا کا پیارا بیٹا ہے، وہی قدوس ہے۔ اور اسی کے بارے میں آج کے انجیل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں، آسمان سے آواز آتی ہے، آواز باز گشت کرتی ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے المحبوب جس سے میں خوش ہوں۔ کیوں خوش ہے؟ خدا کیوں خوش ہے؟ کیونکہ اس بیٹے نے تابعداری کی ہے، اس بیٹے نے اپنی بڑائی نہیں چاہی بلکہ اس نے اپنے آپ کو حلیم کر دیا ہے، فروتن کر دیا ہے، اور خدا کی کلیسیا کو مضبوط کیا ہے، خدا کے لوگوں کو مضبوط کیا ہے، توڑا نہیں بلکہ خدا کے کلیسیا کو، خدا کے لوگوں کو ایک کیا ہے، یونائٹ کیا ہے۔ اسی لیے خدا اس سے خوش ہے، اسی لیے خدا اسے اپنے لوگوں کے لیے قربان بھی کرتا ہے۔ تو ہم غور کر رہے تھے کہ بپتسمہ پہلے نمبر پر جو دوسرے مشنوں والے دیتے ہیں یا یہ جواز پیش کرتے ہیں کہ جی بچے کو بپتسمہ نہیں دینا چاہیے، بڑے کو دینا چاہیے، کیونکہ گناہوں کا نہیں اسے پتہ ہوتا۔ پہلی بات تو یہ غلط ہے، یسوع نے کوئی گناہوں کی معافی کا بپتسمہ نہیں لیا تھا، اس نے شریعت کو پورا کرنے کے لیے بپتسمہ لیا، کیونکہ اگر ایک بھی پیشن ہوئے جو اس کے بارے میں کی گئی وہ پوری نہ کرتے تو یہودی فقیہ یا فریسی وہ آبجیکشن لگا سکتے تھے، یہ کہاں خدا کا پیارا بیٹا، یہ کہاں خدا کا قدوس ہے، اس میں تو یہ پیشن کوئی پوری نہیں ہوئی کہ اس کے بارے میں تو لکھا ہے وہ دریائے اردن میں بپتسمہ لے گا اور اس کے لیے آسمان کھل جائے گا، آسمان سے خدا کا پاک روح کبوتر کی مانند آئے گا، اس پر ٹھہرے گا اور پھر لوگ اس پر ایمان لائیں گے۔ خدا یسوع مسیح نے کہا مجھے ایک ایک لفظ کو، ایک ایک راست بازی کو، ایک ایک پیشن گوئی کو ایسے ہی پورا کرنا ہے۔ تو خدا یسوع مسیح نے نہ تو گناہوں کی معافی کا بپتسمہ لیا،
نہ اس نے مسیحیت میں انٹر ہونے کا بپتسمہ لیا، نہ اس نے کسی اور مقصد کا لیا، بلکہ اس نے شریعت کا بپتسمہ لیا جو خدا کے کلام کے مطابق تھا۔ اس لیے اس کا بپتسمہ جو ہے وہ یہودی بپتسمہ ہے، وہ شریعت کا بپتسمہ۔ اس کے بعد جب اس نے اپنی تعلیم علانیہ زندگی کا آغاز کیا، علانیہ زندگی میں رسول اس کے ساتھ تھے، اس نے رسولوں کو سکھایا کہ کیسے دنیا میں جانا ہے۔ جیسے متی کی انجیل اس کے 28ویں باب میں لکھا ہے، بس تم اس ساری دنیا میں جاؤ اور انہیں باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو۔ تو اس لیے رسولوں نے بپتسمہ دیا، اور ان کا بپتسمہ ان کا نہیں بلکہ یسوع کا بپتسمہ ہے۔ یسوع نے طریقہ بھی بتایا کہ کیسے بپتسمہ دینا ہے۔ ساری دنیا میں جاؤ، یہ نہیں کہا کہ بڑوں کے پاس جاؤ جو 12 سال کے ہیں یا 20 سال کے، ان کے پاس جاؤ یا بزرگوں کے پاس جاؤ کیونکہ انہیں پتہ ہے گناہوں کا۔ نہیں، اس نے کہا ساری دنیا میں بچے شامل ہیں یا نہیں؟ آپ کے گھر میں بچے ہوتے ہیں یا نہیں؟ بڑے ہوتے ہیں یا نہیں؟ بزرگ ہوتے ہیں یا نہیں؟ تو رسولوں کے اعمال میں لکھا ہے، اور اس نے اپنے گھرانے سمیت بپتسمہ پایا۔ تو پھر بتائیں گھرانے میں بپتسمے کے لیے بچے ہیں یا نہیں؟ موجود ہیں۔ بار بار اس بات کا ذکر ہے کہ تو اور تیرا گھرانہ بپتسمہ پائے گا تو نجات پائے گا۔ اور یہ بپتسمہ کون دے رہے ہیں؟ رسول دے رہے ہیں، بچوں کو بپتسمہ دیا گیا۔ ہاں، جو اس وقت دوسرے مذاہب سے مسیحی بن رہے تھے، جو مسیحی نہیں تھے یا خدا کی چنی ہوئی قوم میں سے نہیں تھے، وہ جس عمر میں تھے اسی عمر میں انہیں بپتسمہ دیا گیا۔ اس وقت ضرورت تھی کہ بڑوں کو بپتسمہ دیا جاتا، لیکن آج کل جتنے بھی بچے جو ہیں وہ مسیحی گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں، ان کو بچپن ہی سے بپتسمہ دیا جاتا ہے۔ ہر مذہب میں بپتسمہ آتا ہے۔ بپتسمے کا مطلب ہے باضابطہ طور پر اس بچے کو اپنے مذہب کا حصہ بنانا۔ بپتسمے کے ذریعے انٹری ہو جاتی ہے اس مذہب میں۔ ہمارے مذہب میں بپتسمہ ہے، اسلام میں بپتسمہ ہے، ہندوازم میں بپتسمہ ہے، سکھ ازم میں بپتسمہ ہے، بدھ ازم میں بپتسمہ ہے۔ وہ اپنے اپنے طریقے سے بپتسمہ دے کر نئے پیدا ہونے والے بچے کو جو ہے ایک تو پاکیزگی دلواتے ہیں، کیونکہ ہر پیدا ہونے والا بچہ مالوسی گناہ کی حالت میں پیدا ہوتا ہے۔ اس گناہ سے چھٹکارے کے لیے بپتسمہ جو ہے ضروری ہے، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ تمہیں روح اور آگ سے بپتسمہ دے گا۔ ہم گیت بھی گاتے ہیں، پاک روح کی آگ اب لگا میرے اندر، من میں بھر دے یسوع پرشدھ جیون۔ یہ پاک روح کی آگ ہے جو ہے، جب ہمیں پاک روح مل جاتا ہے پھر پاک روح کی تڑپ پیدا ہوتی ہے، آگ ہمارے دل میں پیدا ہوتی ہے۔ اس آگ کے ساتھ ہم اس دنیا میں دیا بن کر جلتے ہیں، اور ہماری روشنی جو ہے سب قوموں تک پہنچتی ہے۔ جیسے خدا یسوع مسیح کی پیدائش پر اس کا نور ساری دنیا کے لیے چمکا اور ساری دنیا میں روشنی حاصل کی، ایسے ہی جو بپتسمہ پاتے ہیں وہ دیا بن کر اس دنیا میں چمکتے ہیں، اور ان کو دیکھ کر ساری دنیا سے لوگ، ساری قوموں سے لوگ اس پاک امت میں شریک ہوتے ہیں۔ یہ خدا کا فضل ہے۔ اسی لیے آج دنیا میں مسیحی مذہب کے پیروکار سب سے زیادہ ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا مذہب مسیحیت ہے، اور یہ بپتسمہ کا فضل ہے جس کے وسیلے سے ہم بچائے گئے ہیں، اور اسی نے سب کو کھینچا ہے۔ سب اس طرف آئے ہیں اور سب نے اس میں شمولیت اختیار کی ہے اور خدا کے فرزند بن گئے ہیں۔ تو بپتسمہ جو ہے، جو بچے اس مذہب میں پیدا ہوتے ہیں انہیں بچپن ہی میں بپتسمہ دیا جاتا ہے۔ جیسے اسلام میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے فوراً اس کے کان میں کیا کرتے ہیں؟ اذان دیتے ہیں، وہ ان کا بپتسمہ ہے، یعنی آج سے یہ بچہ مسلم ہو گیا۔ ایسے مسیحیت میں جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے جلدی سے جلدی کوشش کی جاتی ہے اسے بپتسمہ دیا جائے۔ آج بھی ہمارے بہت سے بچوں کے اندر بپتسمے ہوں گے، آج سے وہ مسیحیت میں شامل ہو جائیں گے، باضابطہ طور پر مسیحی بن جائیں گے۔ اس سے پہلے وہ کسی مذہب کے پیروکار نہیں تھے، جب بپتسمہ ہو جاتا ہے پھر وہ اسی مذہب کے پیروکار بن جاتے ہیں جس میں انہیں بپتسمہ دیا جاتا ہے۔ اس سے پہلے وہ گناہ کی حالت میں پیدا ہے، مسیحی گھرانے میں تو پیدا ہوتے ہیں لیکن ان کی روح جو ہے وہ داغدار ہوتی ہے، کس کے ساتھ؟ مانوسی گناہ کے ساتھ۔ بپتسمہ کے ذریعے ہمیں مختلف فضائل ملتے ہیں۔ سب سے پہلا بڑا فضل ہمیں پاک روح مل جاتا ہے۔ دوسرا فضل ہم نئے سرے سے پیدا ہو جاتے ہیں، نئی مخلوق بن جاتے ہیں، ہم خدا یسوع مسیح کے بہن بھائی بن جاتے ہیں، ہم خدا کے بچے بن جاتے ہیں۔
اور آسمانی بادشاہت کے وارث بن جاتے ہیں۔ یہ بپتسمے کے فضائل ہیں جو ہمیں بپتسمہ پانے کے ذریعے سے حاصل ہوتے ہیں، اور بپتسمے کے لیے والدین اپنے بچے کو پیش کرتے ہیں۔ والدین کا ایمان جو ہے اس بچے میں منتقل ہو جاتا ہے۔ جیسا ایمان والدین کا ہوگا ویسا ہی بچے کا ہوگا۔ اپنے ایمان کے بارے میں بھی غور کریں، میرا ایمان کیسا ہے؟ کیا میں مجبوری سے چرچ آتا ہوں، یا کیا میں خوشی کے ساتھ چرچ آتا ہوں یا عارضی ہوں؟ اگر تو آپ خوشی سے آتے ہیں، کل کو آپ کے بچے بھی خوشی سے چرچ آئیں گے، کیونکہ آپ کا ایمان ان میں منتقل ہونا ہے۔ جیسے آپ کا خون اور گوشت بچوں میں منتقل ہوتا ہے، ایسے ہی آپ کا ایمان جو ہے بپتسمہ کے وقت ان بچوں میں منتقل ہو جاتا ہے۔ تو اپنی زندگیوں پر غور کریں اور اپنی آنے والی نسلوں پر غور کریں کہ اگر آج ہم چرچ خوشی سے جائیں گے، چرچ میں خدمت پیش کریں گے، کل کو ہماری آنے والی نسلیں بھی یہی کریں گے۔ بپتسمہ میں مختلف علامتیں استعمال ہوتی ہیں، اور سب سے پہلی علامت جو ہے وہ واٹر ہے، پانی۔ دوسری علامت تیل۔ تیسری علامت جو ہے سفید کپڑا، اس لیے بچے کو سفید کپڑے پہنائے جاتے ہیں جس دن اس کا بپتسمہ ہوتا ہے۔ اور چوتھی علامت ہے جلتی ہوئی موم بتی شمع، جو پاش کے شمع ہے، وہ بچے کو دی جاتی ہے کہ تاکہ وہ دیا بن کر اس دنیا میں چمکے۔ واٹر، پانی پاکیزگی کی علامت ہے، پانی زندگی کی علامت ہے۔ ایک اندازے کے مطابق کہتے ہیں انسانی جسم میں تقریباً 70% پانی ہوتا ہے۔ پانی سے ہمیں زندگی ملتی ہے، پانی نہ ملے تو ہم پیاس سے مر بھی جاتے ہیں۔ اگر دنیا کی اولڈ تہذیبوں پر غور کریں تو جتنی بھی تہذیبیں ہیں، جن میں مصر، میسوپوٹامیہ کی تہذیب سب سے پہلے مصر میں جو ہے وہ دریا کے کنارے پر آباد ہوئی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں دریائے نیل کے کنارے پر بہت سی تہذیبیں آباد ہوئی۔ پھر ہمارے اپنے اس خطے میں، جب یہ سب کانٹیننٹ تھا، ابھی پاکستان ہے، جو انڈس ریور پر تہذیبیں ہیں، موہنجو-داڑو اور ہڑپا، یہ تہذیبیں بہت پرانی ہیں، اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے یہ دریا کے کنارے پر آباد ہیں۔ موہنجو-داڑو، ہڑپا تو ادھر ہے ہمارے پنجاب میں، موہنجو-داڑو دریائے سندھ، یعنی دریاؤں کے کنارے پر لوگوں نے رہنا شروع کیا، آباد ہونا، کیونکہ وہاں پانی تھا۔ پانی زندگی کی علامت ہے، پانی سے نباتات پیدا ہوتے ہیں، درخت پیدا ہوتے ہیں، پودے، فصلیں، سب کچھ۔ انسان بھی زندہ رہنے کے لیے انہیں پانی درکار ہوتا ہے۔ تو پانی زندگی کی علامت ہے، پاکیزگی کی علامت ہے، اس سے وضو کیا جاتا ہے، اس سے پاک ہوتے ہیں۔ طہارت کے بارے میں بائبل المقدس میں بار بار ذکر آیا ہے، وضو کا ذکر آیا ہے، اور پانی کے ذریعے اپنے آپ کو پاک کرنے کا ذکر آیا ہے، جیسے ہم نے نعمان کوڑی کے بارے میں پڑھا۔ پھر نئے عہد نامے میں بار بار پانی کا ذکر ہے، اور اسی پانی کے ذریعے ہم نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں۔ تیل جو ہے یہ ایک تو انسان کو تر و توانا رکھتا ہے، تر و تازہ رکھتا ہے، صحت مند توانا، اور پھر اس کے ساتھ مضبوطی ملتی ہے، پھر اس کے ساتھ انسان حشاش بشاش رہتا ہے، اور تیل کو مسا کیا جاتا ہے، اس سے پھر نبیوں کو، کاہنوں کو، بادشاہوں کو مسا کیا جاتا ہے، اور خدا یسوع مسیح کو شاد پانی کے تیل سے، خوشی کے تیل سے مسا کیا گیا۔ اس کا ذکر بائبل مقدس میں، آج کے پریفس میں بھی ہم یہی پڑھیں گے کہ وہ شاد پانی کے تیل سے مسا کیا گیا۔ سفید کپڑا، یہ پاکیزگی کی علامت ہے کہ جب سفید کپڑا پہنایا جاتا ہے بچے کے جسم پر رکھا جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے آج سے اس کی روح پاک ہو گئی۔ مسیح جو پاکیزگی کی علامت ہے، اسی کی پاکیزگی کو اس نے پہن لیا ہے، آج سے یہ اسی پاکیزگی میں آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا۔ اور جلتی ہوئی موم بتی، خدا یسوع مسیح نے کہا تم دنیا کا نور ہو، متی کے انجیل اس کے 6 باب میں لکھا ہے، اور خدا یسوع مسیح میں جو بپتسمہ پاتے ہیں انہیں یہی نور دیا جاتا ہے کہ آپ دنیا میں نور بن کر چمکو اور اس دنیا سے جہالت کے اندھیرے کو ختم کرو۔ آج یہ بپتسمہ کی عید ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم بپتسمہ کے سیکرمنٹ پر غور کریں کہ اس کے ذریعے ہم خدا کے فرزند بن جاتے ہیں، لے پالک بیٹے اور بیٹیاں بن جاتے ہیں، اس کے ذریعے ہم بچائے جاتے ہیں۔
اس کے ذریعے ہمیں نجات ملتی ہے۔ بپتسمہ کا ترقی پس منظر ہم ڈسکس کر رہے تھے، اس میں یہ بھی ہے کہ ابتدائی کلیسیا میں کیسے بپتسمہ دیا جاتا ہے۔ ابتدائی کلیسیا میں یہ جو گوتے کا بپتسمہ ڈبونے کا عمل ہے، یہ ہم سے شروع ہوا، ہم نے شروع کیا پاکما کیتھولک کلیسیا نے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ بہت سی چیزوں کو بدلنا پڑتا ہے۔ جیسے ہمارے رہن سہن کے طور طریقے بدلے ہیں، ہمارا لباس جو ہے بدلا ہے۔ پہلے پہل ہوتا تھا دھوتی اور کرتا چلتا تھا، پھر اس کے بعد شلوار قمیض، پھر اس کے بعد کلچر آیا پینٹ شرٹ نے سب کو جو ہے پیچھے چھوڑ دیا۔ اب اس لباس کو بہت پسند کرتے ہیں بچے بھی اور بڑے بھی اور بزرگ بھی۔ ہاں، اس کے بعد بھی بہت قسم کے لباس آ گئے اور انسان جو ہے خوب سے خوب تر کی تلاش میں ہے۔ ایسے ہی کلیسیائی قوانین میں بھی جو ہے وہ ترقی آتی ہے، اس میں پروگرس آتی ہے، بہت سی چیزوں کو دیکھا جاتا ہے کہ کیسے جو ہے وہ خدا کا کلام مؤثر انداز میں پھیلایا جا سکتا ہے۔ پہلے ایسے ہی غوطہ دیا جاتا تھا، کوئی پاؤنڈ بنایا جاتا تھا چرچ میں، اس میں بپتسمہ پانے والوں کو جو ہے وہ غوطہ دیا جاتا ہے، ڈبویا جاتا تھا، پھر ان کو باہر نکالا جاتا تھا۔ لیکن اس طرح کے سردی کے موسم میں ابھی تک میرے پاؤں جو ہیں وہ فریز ہوئے ہیں، کیونکہ میں صبح 5 بجے سے نمازوں کے لیے نکلا۔ آج باہر کے علاقوں میں، یہاں تو سٹی ایریا ہے، گاؤں میں یہ قدلتی کی طرف میں گیا ہوا تھا، ٹھیک ہے، اور غازی میں گیا ہوا تھا، فصلوں پر یا زمین پر ایسے جیسے برف کی تہ جو ہے بچھی ہو، کورا جسے پنجابی میں بولتے ہیں، اتنی سردی ہے، اور درجہ حرارت بھی بہت لو تھا، 3 تھا۔ ہاں، تو اس طرح کے درجہ حرارت میں ہمارے ہاں تو کچھ سردی نہیں ہے، یورپ میں، امریکہ میں، آسٹریلیا میں دیکھیں منفی، ہاں، یا رشیا چلے جائیں، یا ہمارے آرتھوڈکس کرسچن ہیں، ہاں وہ ہیں، تو وہاں پر -50 -40 -60 ڈگری تک درجہ حرارت پہنچ جاتا ہے۔ تو وہاں پر کیا حالت ہوگی؟ وہاں پر انہوں نے پھر آہستہ آہستہ طریقے کو بدلا کہ نہیں، پانی تو ایک علامت ہے، پانی کا اگر قطرہ بھی لگا دیا جائے انسان کو تو اسی سے پاک ہو جاتا ہے۔ ہاں، خدا کہتا ہے اور ہو جاتا ہے، وہ ایک لفظ کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ آسمان بن جائے، بن جاتا ہے۔ ہماری طرح نہیں کہ ایک کمرہ بنانے کے لیے اینٹیں بھی خریدنی ہے، سیمنٹ بھی خریدنا ہے، مستری بھی لگانا ہے، مزدور بھی لگانے ہیں، اور بہت پیسہ بھی انویسٹ کرنا ہے، پھر جا کے بنے۔ خدا کہتا ہے اور ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی بپتسمے میں اگر پانی کے ساتھ ٹچ کر دیا جائے گا، اس کے سر پر انڈیل دیا جائے گا، پور کیا جائے گا، تو اس کے ساتھ ہی یہ برکت اسے مل جائے گی، خدا کا پاک روح اس کی زندگی میں آ جائے گا۔ پھر آہستہ آہستہ کلیسیا میں یہ طریقہ بنایا گیا کہ ایک چھوٹا سا، ہمارے یہاں ادھر پاؤنڈ بنا نہیں، چھوٹا سا ہونا چاہیے، فیوچر میں ہم کوشش کریں گے کہ بیپٹسمل فاؤنٹ بھی بنائیں، اس میں پانی جو ہے پاش کے پانی پہلے سے موجود ہوتا اور اسی میں بچے کو جو ہے بپتسمہ دیا جاتا ہے۔ تو سر پر پانی جو ہے وہ ڈالا جاتا ہے، جیسے ہم بھی آج کریں گے۔ تو آہستہ آہستہ اس کو بدلا گیا، کیونکہ بہت سے لوگوں کی ڈیتھ بھی ہوئی، بہت سے نوجوانوں کی، بہت سے بڑے لوگوں کی۔ سردی میں اگر پانی میں ڈبوئیں گے، گرم پانی میں کوئی نہیں جانا چاہتا، تو ٹھنڈے پانی میں تو ادھر فریز ہی پھر ہونا ہے، فریزنگ کولڈ ہے۔ تو اس لیے کلیسیا میں یہ طریقہ بدلا گیا۔ ہمارے جو پروٹسٹنٹ بہن بھائی ہیں، کیونکہ اتنا علم نہیں ہے، اتنا پڑھا نہیں ہے، تاریخ کو، ہسٹری سے ناواقف ہے، کوئی 8ویں میں سے فیل ہے، کوئی 5ویں میں سے فیل ہے، کوئی 10ویں میں سے فیل ہے، اور بعد میں آسان کام خدمت، راتوں رات ہی پادری بھی بن جاتے، راتوں رات بشپ بن جاتے، راتوں رات پوپ بھی بن جاتے۔ کئی جنے نے اپنے آپ کو ہیں ایڈے ایڈے بڑے ٹائٹل نے، ہستیاں نے، وہ ناموں کی بدنامی کر رہے ہیں۔ آپ کو کہنا ہی نہیں چاہیے، یہ ایسے ہی ہے جیسے سالویشن کہ سالویشن آرمی کا میجر تھا، کرنل تھا، جنرل تھا، کسی گاؤں میں اس کی وزٹ تھی، تو وہاں کے مسیحیوں نے کیا کہا کہ ہمارے کرنل آ رہے ہیں۔ ان کے مسلم لوگ بھی ان کے ساتھ اچھا برتاؤ تھا، انہوں نے کہا اچھا آپ کے کرنل آ رہے ہیں، ہم بھی تیاریاں کرتے ہیں، اپنے گاؤں کو اچھا بناتے ہیں۔ تو ہوا کیا کہ جب کرنل صاحب آئے تو کرنل صاحب سائیکل پہ آ رہے ہیں، مسلمانوں نے پال ہمیں لیا، اگر تو یہ سانوں مہینہ کپا چڑھیا کہ تھوڑا کرنل آ رہے، تھوڑا کرنل دیا ہے ویلیو، وہ سائیکل تے آن لوگ ہے، یہ کہنا کرنل ہے جڑا سائیکل تے
تو یہاں پہ خدمت کے ساتھ اتھارٹی کو بھی سلام ہے، لیکن تو اتنا ہی ٹائٹل استعمال کرنا چاہیے جتنی آپ کی حیثیت ہو۔ یہ بڑے بڑے ٹائٹل ہیں، ہاں، اسی لیے مسلم لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ کیتھولک بشپ کی ویلیو کیا ہے، اور ایک عام جو پروٹسٹنٹ بشپ ہے جو اپنے آپ کو خود ہی بشپ بنا لیتا ہے اس کی کیا ویلیو ہے، وہ سمجھتے ہیں۔ تو اس لیے خدا کا خوف بھی اپنے اندر رکھنا چاہیے، اتنے بڑے بڑے ٹائٹلز اور اتنے بڑے بڑے نام اپنے نہیں رکھنے چاہیے، ورنہ ہمارے لیے بےزتی کا سبب ٹھہرتا ہے۔ تو ایسے ہی ہم بات کر رہے تھے بپتسمے کی، کہ بپتسمے کے بارے میں جو ہے آہستہ آہستہ جو ہے ہمارے یہ طور طریقے بدلے ہیں، اور ہمارے جو پروٹسٹنٹ بھائی بہنیں ہیں یا دوسری مشنیں جن کو ایک طرف ہے کلیسیا، دوسری طرف مشن ہے۔ کلیسیا جس کو یسوع نے خود قائم کیا، مشن وہ ہے جو کسی پادری نے شروع کیا ہے۔ تو ایک طرف خدا نے قائم کیا، ایک طرف انسان نے، تو کون سا امپورٹنٹ ہے، خدا والا یا انسان والا؟ خدا والا۔ ہاں، تو اس کلیسیا کو خدا یسوع مسیح نے قائم کیا ہے۔ رسولوں کے دور میں بھی بہت سی کلیسیاں تھیں۔ آج کل آپ کو ایک اور بدعت، ایک اور جھوٹی تعلیم یہ بھی نہیں، بائبل مقدس سے کلیسیاواں کا ذکر ہے، کلیسیا نہیں کیا گیا، کلیسیائیں کیا گیا ہے۔ تو وہ کلیسیائیں جو تھی وہ ایفسس کی کلیسیا تھی، وہ رومیوں کی کلیسیا تھی، وہ گلاطیوں کی کلیسیا تھی۔ یہ ایسی کلیسیاں تھیں جیسے گلوریا کلونی کی کلیسیا ہے، بستی بلوچا کی کلیسیا ہے، اور غازی منارے کی کلیسیا ہے، کرسچن ٹاؤن کی کلیسیا ہے۔ لیکن کیا یہ ساری کیتھولک نہیں ہے؟ کیتھولک ہے۔ ایسے گلاطیوں کی کلیسیا، رومیوں کی کلیسیا اور افسیوں کی کلیسیا یہ ساری کیتھولک تھی۔ انہوں نے کسی نے اپنا مشن نہیں شروع کیا کہ جی میرا 5 گلیاں کا مشن ہے، میرا 10 گلیاں کا مشن ہے۔ ہاں، یہ مشن ہے صرف کاروبار چلانے کے لیے۔ میں سیٹ منگوائی، اپنا کاروبار کیا، بزنس کیا، کوٹھی ڈالی، گھر ڈالا، یا کار خریدی، یا کوئی اور کاروبار شروع کیا۔ ہاں، تو ان مشنوں کے ساتھ خدا کی کلیسیا کو توڑا جاتا ہے۔ خدا یسوع مسیح نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ وہ سب ایک ہوں جیسے میں اور باپ ایک ہیں۔ بس خدا یسوع مسیح کہتا ہے کہ جو ہمارے خلاف نہیں وہ ہمارے کیا ہے؟ ساتھ ہے، لیکن جو ہمارے خلاف ہے وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ تو ان لوگوں کو جانکاری ہوتی نہیں، نہ ہسٹری کو پڑھا ہوتا ہے، نہ فلسفی کو پڑھا ہوتا ہے، نہ تھیولوجی کو پڑھا ہوتا ہے، اور اس لیے پھر غلط تعلیم دیتے ہیں کہ بپتسمہ جو ہے وہ جی بڑے ہو کر لینا چاہیے، بچپن میں نہیں لینا۔ حالانکہ پاک کلام میں ذکر ہے کہ جو مسیحی گھرانے میں جب مسیحیت شروع ہو گئی، مسیحی مذہب شروع ہو گیا، جتنے خاندان مسیحی بن گئے ان میں بچے کو بپتسمہ دیا گیا، شروع سے بپتسمہ دیا گیا، بڑے ہو کر نہیں، کیونکہ خدا یسوع مسیح کے بپتسمے کو وہ نشانہ بنا۔ خدا یسوع مسیح نے بڑے ہو کر بپتسمہ دیا، اس لیے ہمیں بھی بڑے ہو کر لینا چاہیے۔ اور دوسرا، بچے کو گناہوں کا نہیں پتہ، تو یہاں پہ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خدا یسوع مسیح میں کوئی گناہ نہیں تھا، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا، نہ وہ کر سکتا ہے، اس لیے اسے نہ تو اس بپتسمے کی ضرورت تھی، وہ شریعت کا بپتسمہ تھا۔ تو بائبل کا جس میں ہمیشہ ذکر ہے پوری فیملی کا، تو بچوں کو بپتسمہ، اسی لیے کیتھولک کلیسیا میں بھی بچوں کو ہی بپتسمہ دیا جاتا ہے، اور اس بپتسمے کے ذریعے سے بچے کو پاک روح مل جاتا ہے۔ پھر نہ تو اسے کوئی شیطان نقصان پہنچا سکتا ہے، نہ ابلیسی طاقتیں نقصان پہنچا سکتی ہیں، اور نہ ہی کوئی اور زندگی کا خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، کیونکہ شروع سے خدا کا پاک روح اس کی زندگی میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس لیے پاکمہ کیتھولک کلیسیا کی تعلیمات جو ہیں یہ بائبل مقدس کے مطابق ہے، اور یہ کسی ایک بندے کی تعلیم نہیں ہے، اس پر مختلف اسکالرس، مختلف رسولوں کی تعلیمات کا پہرا ہے، اس کی چھاپ ہے، اور صدیوں پر محیط یہ اسٹڈی ہے جس کے بعد یہ سارے قوانین بنائے گئے ہیں اور ان کو ترتیب دیا گیا ہے تاکہ یہ ہماری بہتری کے لیے ہو سکے، زندگی پانے کے لیے ہو سکے، نہ کہ موت پانے کے لیے۔ کیونکہ بعض اوقات جب غوطہ دیا جاتا ہے، چاہے وہ دریائے راوی میں دیا جائے چاہے کسی اور میں، کچھ لوگوں کی ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے، ہاں، اور اگر غوطے والے لینا ہے تو پھر دریائے اردن میں جانا چاہیے۔ اگر وہی کچھ کرنا جو یسوع نے کیا تو پھر یسوع نے تو 60 کلومیٹر کا سفر طے کر کے اس نے دریائے اردن میں جا کر بپتسمہ لیا تھا، تو دریائے اردن میں لینا چاہیے اگر ہو وہی کرنا چاہتے ہیں جو یسوع نے کیا۔ پھر پانی بھی اس وقت کا ڈھونڈے، اب تو پانی اس کا
چینج ہو چکا ہے، کتنا پانی اس میں سے گزر چکا ہے. ہاں کہتے ہیں یو کین ناٹ ڈائیو انٹو دا سیم واٹر ٹوائس. آپ ایک ہی پانی میں 2 دفعہ غوطہ یا ڈبکی نہیں لگا سکتے. اگلے نیکسٹ مومنٹ پہ، اگلے لمحے وہ پانی چینج ہو جائے گا. اس لیے ہمیں وہ کرنا ہے جو ایمان کے لیے اچھا ہے، جو خدا میں آگے بڑھنے کے لیے اچھا ہے، اور جو کلیسیا کی بہتری کے لیے، کلیسیا کو مضبوط کرنے کے لیے، کلیسیا کو توڑنے کے لیے نہیں. تاک میں ہوں، تم ڈالیاں ہو، اور مجھ سے جدا تم کچھ نہیں کر سکتے. جو اس کلیسیا سے جدا ہو جاتا ہے، جو اپنے مذہب سے جدا ہو جاتا ہے، جو اس ایمان سے منحرف ہو جاتا ہے، وہ سوکھی ڈالی کی طرح ہو جاتا ہے. اس کی زندگی میں پھر بدعتیں آ جاتی ہیں، جھوٹی تعلیمات آ جاتی ہیں. کبھی وہ بپتسمہ کے خلاف بات کرے گا، کبھی وہ مقدسہ مریم کے خلاف بات کرے گا، کبھی وہ کہے گا خدا یسوع مسیح کے اور بہن بھائی تھے. بھائی اگر آپ کو صحیح سمجھ ہوتی تو جو بائبل مقدس میں اور بہن بھائیوں کا ذکر ہے وہ تو کزن بردرز اینڈ سسٹرز ہیں. خدا یسوع مسیح کے کوئی سگے بہن بھائی نہیں تھے، کیونکہ مکاشفہ کی کتاب میں مقدسہ مریم کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ دروازہ صرف ایک بار کھلا، یسوع مسیح کے لیے کھلا، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا. اس میں سے نہ کوئی گزرا ہے نہ گزرے گا. مقدسہ مریم دائمن کم باری ہے. تو آج بپتسمہ کی مناتے ہوئے آئیے خدا سے التجا کریں کہ اسی بپتسمہ کے ذریعے وہ ہمیں ایمان کی مضبوطی عطا کرے، وہ ہمیں صحیح علم، صحیح جانکاری عطا کرے، تاکہ ہم ہمیشہ اسی بپتسمے کے ذریعے خدا میں آگے بڑھتے رہیں، مضبوط رہیں اپنے ایمان میں، اپنے مذہب میں، اپنی کلیسیا میں، اور رسولوں کی